مختلف روایات ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ڈھونڈا کرو، ڈھونڈو اس کو، تلاش کرو۔ تو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کی کوشش کرو۔ یہ پتہ نہیں کون سی رات ہے، آخری 10 راتیں ہیں، تو کوشش کرو تاکہ اس رات میں آپ کو اس رات کے احیاء کا، اس رات کو زندہ کرنے کا، اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو لیلۃ القدر مل جائے۔ لیلۃ القدر ملنے کا مطلب ہوتا ہے لیلۃ القدر اجر پانے کا۔ اور سلام حتی مطلع الفجر، یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص حصہ اس کا لیلۃ القدر ہے، بلکہ لیلۃ القدر پوری رات شروع سے لے کر فجر تک، کہ پوری رات ہی لیلۃ القدر۔ تو اگر اس میں جو بھی آپ نماز پڑھیں گے، کوئی صدقہ خیرات کریں گے، تو اس کو 83 سال کی عبادت سے آپ ضرب دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی ارشاد فرمائی لیلۃ القدر کی۔ علامات کیا ہیں؟ کہ وہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اس میں شیاطین کو، جو ستارے ہوتے ہیں شہاب ثاقب، وہ نہیں مارے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت میں سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے جیسے چاند طلوع ہو رہا ہو۔ لیکن ان میں کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے جو یقینی ہو، ظن غالب کے طور پر تو ہے۔ اس لیے علامات کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا کہ ابھی یہ ایسا ہے، اور اپنے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو آپ کو احساس ہو رہا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی کشف ہو رہا ہے، کوئی آپ نے خواب دیکھا ہے، یا آپ کو اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگی جس پہ آپ کے دل میں ایک الہام ہو رہا ہے کہ یہی رات، تو آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 22ویں رات لیلۃ القدر ہے مثال کے طور پر، اور کسی اور کو یہ خواب نظر آئے گا 27ویں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ 27ویں شب، اور بھی کئی صحابہ کرام میں، زیادہ تر صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ 27ویں شب کے بارے ہیں۔ تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی خواب میں کسی کو بتا دے آج رات یا فلاں رات، تو جو سچا خواب ہوتا ہے نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور نبوت کا 40واں حصے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی غار حرا میں، جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے 6 مہینے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے وہ ایسے سچا ہوتا تھا کہ 6 مہینے آپ نے خواب دیکھے، سچے خواب۔ اور آپ کی نبوت کی کل مدت کتنی ہے؟ 23 سال۔ 23 سال میں 6 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 46۔ تو یہ مطلب ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو سچے خواب بھی ہوتے ہیں، الہام بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات ڈال دے، اور قرآن مجید میں اور احادیث میں کثرت سے کشف بھی ہو سکتا ہے، کسی کو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں نظر آ جائیں، فرشتے بھی نظر آ سکتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات میں ساری کائنات وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، درخت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کو اللہ دکھا دے۔ تو خواب ہو، الہام ہو، یا کشف ہو، یا خصوصی کوئی کیفیت ہو، تو اس کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے حجت نہیں۔ بتانا چاہیے یا نہیں، تو اس بارے میں 2 آراء ہیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ اپنے مخصوص لوگوں کو جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر بتانی تھا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ جب آپ کو اس کی تعین بلا دی گئی تو پھر ہم کیوں کسی کو بتائیں؟ دوسری بات ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں گے وہ ظنی ہوگی، یقینی تو ہوگی نہیں، اور اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے، پھر لوگ پکڑ کے بیٹھ جائیں۔